بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں انسا کیانی اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر ماریہ سلطان. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا, جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں ساؤتھ ایشین اسٹیبلٹی جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کی. تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا. ابھی کیونکہ کشمیر ایشو بہت زیادہ عروج پہ ہے, اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ابھی 27 ستمبر کا جو دن ہے وہ پاکستان کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا اس کی وہ ہے, کیونکہ عمران خان نے جانا ہے UN سے خطاب کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے عمران خان جلسے پہ جلسہ کر رہے ہیں, اور دیکھا جائے تو عمران خان ڈبل مائنڈڈ نہیں ہے, بہت ہی اپنے ایشو کو لے کے اس چیز کو لے کے یکسو ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو 27 ستمبر کا وہ جا کے خطاب کریں گے اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ کیا ہم پوری دنیا کو ایک میسج دے سکتے ہیں کشمیر ایشو پہ کہ ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ, حالانکہ ہر پلیٹ فارم پہ عمران خان پہلے بھی اس کو بہت زیادہ اٹھا چکے ہیں اس ایشو کو. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی پاکستان کے سیاسی لیڈر کا. یہ پاکستان کا قومی مسئلہ ہے, اور جس چیز کے لیے پاکستان آواز اٹھا رہا ہے وہ کشمیریوں کا حق کی زندگی ہے. کیونکہ اس وقت ہندوستان نے آرٹیکل 35A کے خاتمے کے بعد کشمیریوں سے ان کی حق کی زندگی سے ان کو محروم کر دیا ہے, اور نہ صرف ان کو محروم کر دیا بلکہ ان کو تقریباً 45 دن ہو گئے ہیں آج, مطلب 43 ڈیز ہیں جب ان کو جو ہے ان کے گھروں میں قید کر دیا گیا. جس قسم کے انسانی حقوق کی پامالی آپ کو کشمیر میں نظر آ رہی ہے, اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں پڑتی. کشمیریوں کو یہ حال کسی جنگ کی وجہ سے نہیں ہوا, کشمیریوں کو یہ حال کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے نہیں ہوا, کشمیریوں کو یہ حال اس لیے ہوا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ مودی کی حکومت کے نیچے یا کے ذریعے جو ہے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہ کشمیریوں سے حق کشمیریت لے لیا جائے گا. یعنی کہ کشمیریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا وہ ہندوستانی سٹیزن بن جائیں یا شہریت اختیار کریں, اور اگر ہندوستانی شہریت اختیار نہیں کرتے تو ان کو ڈیٹینشن سینٹرز میں قید کیا جائے گا. ان کے پاس تمام زندگی کے جو راستے ہیں ان کو بند کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ 7 سے 16 سال کے جتنے بھی بچے ہیں ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی مثال ہے جو کسی بھی دنیا میں کوئی بھی پارلیمنٹ نہیں کرتی. عمران خان صاحب اگر 27 سپٹمبر کو جا کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں خطاب کریں گے تو اس بات کو واضح کریں گے کہ ابھی تک پاکستان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت کم ہے, کیونکہ پاکستانی عوام کے جذبات, پاکستانی افواج کے جذبات اس لحاظ سے بہت واضح ہیں. اگر کشمیریوں کے اندر کی جو اس وقت انسانی حقوق کی پامالی ہے اس کو روکا نہیں گیا, اور اس کے بعد پاکستان از خود کوئی فیصلہ کرتا ہے باشمول کوئی عسکری فیصلہ, تو اس کی ذمہ داری تمام تر دنیا پر ہوئے گی, اور تمام تر ان اداروں پہ ہوئیں گی جو بین الاقوامی سلامتی کے لیے کوشاں نظر آتے ہیں. تو یہ پاکستان کی طرف سے ایک اہم اسٹیٹمنٹ ہوگی. یہ محض وہ کشمیر کے انسانی حقوق پر بات کرنے نہیں جا رہے ہیں, وہ یہ بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک متنازع پارٹی ہے کشمیر کے اندر, جو کشمیریوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو خاتمہ کرنا ضروری ہے, اور اگر نہیں کریں گے تو پاکستان انتہائی اقدام بھی اٹھا سکتا ہے. اچھا, ایک اور چیز, ابھی کیونکہ جیسے ہی عمران خان کے UN میں جا کے وہاں پہ خطاب کرنے کی بات ہوئی ہے, کرفیو کو آلموسٹ 45 ڈیز ہو چکے ہیں, لیکن بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے کرفیو ہٹانے کی بات کی گئی ہے. ابھی کیونکہ عمران خان کا بہت امپورٹنٹ خطاب ہونے جا رہا ہے, اس ٹائم سے تھوڑا پہلے کرفیو ہٹا دینے کی بات کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, ٹھیک ہے یہ خوشائند بات ہے کہ انڈین سپریم کورٹ نے یہ بات کی ہے, لیکن اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کا کوئی اجارہ داری کشمیر پر نہیں ہے, نہ ہندوستان کے آئین کے مطابق, کیونکہ آرٹیکل 370 یہ بات واضح کرتا ہے کہ کشمیری ایک کشمیری شہریت رکھنے والے دوسری ریاست کے باشندے ہیں جن کا ہندوستان کے ساتھ ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن ہوا ہے, اور کوئی مرجر ڈاکیومنٹ سائن نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ آپ کسی صورت پارلیمنٹ کو استعمال کر کے لوگوں پہ حق کی زندگی ختم نہیں کر سکتے. تیسری جو بات میرے خیال سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ بیان تو ضرور دیا ہے کہ یہ ختم کیا جائے اور وہ جا کے دیکھیں گے, لیکن اس کے اوپر کوئی وقت کیوں نہیں عائد کیا گیا؟ یہ بات کیوں نہیں کہی گئی کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر ان کو ختم کیا جائے اور زندگی کو معمول کے مطابق لے کے آیا جائے؟ یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جو کشمیریوں کا حق ختم کیا ہے آرٹیکل 35A کے ختم کرنے کے اوپر, اس پہ کوئی واضح بات کیوں نہیں کی؟ دیکھیں, یہ جو بات ہے یہ ایک سیمنٹک ہے تاکہ جو ہندوستان پہ پریشر آ رہا ہے اس کو یہ بین الاقوامی دنیا کے سامنے جو ہے واضح کر سکیں کہ جی انڈین سپریم کورٹ جو ہے انسانی حقوق کی بہت بڑی علم بردار ہے, پاسدار ہے. تو کیا 45 دن کے لیے انڈین سپریم کورٹ جو ہے از خود نوٹس نہیں لے سکتی تھی؟ اور اگر از خود انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہی ہے تو یہ فیصلہ کر کے انہوں نے یہ بات واضح کیوں نہیں کی کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر یہ کرفیو ختم کیا جائے؟ آپ کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو کشمیری ہیں وہ بھوک اور پیاس کی تڑپ کی وجہ سے اپنے گھروں میں مر جائیں اور قید ہو جائیں, اور اس کے بعد آپ کھولیں اور اس کے بعد آپ یہ بات کہیں کہ اب حالات معمول کے اوپر ہیں؟ تو میرے خیال سے یہ فیصلہ بہتر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک ٹائم لمٹ دی جائے تاکہ یہ بات واضح ہو کہ انڈین سپریم کورٹ در حقیقت
کس کے ساتھ کھڑی ہے, انسانی حقوق کے ساتھ کھڑی ہے, یا وہ مودی حکومت کو ایک سپیس دے رہی ہے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے خطاب سے پہلے. اچھا, عمران خان جب جائیں گے تو ان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقاتیں, 2 ملاقاتیں متوقع ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان ملاقاتوں کے بعد کوئی بڑا بریک تھرو دیکھنے میں آ سکتا ہے؟ ہم کوئی ایسی ایکسپیکٹیشنز رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس بات پہ منحصر ہے کہ ہم کیا بات کرتے ہیں اور کس طرح اس بات کو واضح کرتے ہیں. کیونکہ اگر تو ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ پاکستان جو کے لیے کشمیر نہ صرف ایک اہم مسئلہ ہے لیکن ایک انسانی حقوق کا مسئلے سے بڑھ کے ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے, اور اگر آپ یہ ایک مثبت طریقے سے اس کو حل نہیں کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ پالیسی جو ہے جاری رہے. اچھا, اگر دیکھا جائے تو بین الاقوامی جو برادری ہے وہ ہمیشہ دونوں ممالک کو یہ کہتی ہے آپ دونوں ممالک مل کے اور اس مسئلے کا حل نکالیں. پاکستان ہر طرح سے کوششیں کر رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں یا جس طرح بھی کریں, ہر فورم پہ اس کی آواز بھی اٹھائی جا رہی ہے, لیکن بھارت کسی بھی طرح مذاکرات والی سائڈ پہ نہیں آ رہا. وہ LOC کی خلاف ورزی کرتا ہے. ابھی مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو ختم کر کے ہر طرف سے وہ جنگ کو ہوا دینے کی کوشش کر رہا ہے, اور حالات کو بہتر نہیں کرے بلکہ بدتر کرنے کی کوشش کریں. اور عالمی برادری کے لیے دونوں ممالک کیسے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں جبکہ بھارت تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اس میں؟ دیکھیں, 26 فروری کو جو ہے یہ بات واضح طور کے اوپر ہندوستان پر بھی بات باور ہو گئی تھی اور بین الاقوامی دنیا پر بھی کہ آپ جنگ کی شروعات ضرور کر سکتے ہیں, لیکن اس جنگ کا جواب کس طرح, کہاں اور کس سطح پہ دیا جائے گا اس کا فیصلہ اسلام آباد کرے گا. اس لیے ہندوستان جنگ کی خد و خال تو ضرور واضح کر سکتا ہے, لیکن یہ خد و خال کس طرح واضح ہوئیں گے اور یہ کس طرح جنگ آگے بڑھے گی اس بات کا فیصلہ پاکستان کرے گا. اس لیے ہندوستان کو یہ بات بھول جانی چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کشمیر کا مسئلہ ہم ایک نپی تلی ناپ تول کے اشاری زبان کے مطابق, اشاری نظام کے مطابق اس کا جواب دیں گے. ظاہر ہے پاکستان کے لیے کشمیر کا مسئلہ کسی ریاست کا مسئلہ نہیں, کشمیر کا مسئلہ حق خودارادیت کا مسئلہ نہیں. اس سے بھی بڑھ کے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کشمیریوں سے بطور مسلمان ہونے آپ ان سے یہ حق لے رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں, اس لیے آپ ان سے ان کی شناخت سے ان کو دستبردار کر رہے ہیں, اور نہ صرف دستبردار کرنے کے بعد آپ ان کا جو مستقبل ہے اس کو آپ محکوم کرنا چاہتے ہیں, ایک محکوم عوام کی طرح لے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس قسم کی سطح پہ, جس قسم کی سطح پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اس کو آپ جاری رکھ سکیں. اچھا, ایک ایسے وقت میں ایک ایسے وقت میں جب مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی تحریک عروج پہ, ایسی بات کرنا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں, یہ بحث شروع کر دی گئی. یہ بحث شروع کس نے کی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا اب پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے یا اس باب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر لینا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے مستقبل میں وہ اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ کشمیر کب آزاد ہوگا. کیونکہ پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے. جب ہم نے اسرائیل کو نامنظور کیا, ہم نے اسرائیل کو نامنظور اس لیے کیا کیونکہ اسرائیل نے ایک غاصب طاقت کے طور کے اوپر کشمیریوں سے بھی بڑھ کر فلسطینیوں کا حق مارا. یہی صورتحال آپ کو اس وقت کشمیر میں نظر آ رہی ہے, آج سے نہیں تقریباً 72 سالوں سے. تو یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کے لیے کہ آپ اصولی طور کے اوپر جو ہے اسرائیل کے موقف کی تسلیم کریں اور غازہ کو ختم کر دیں. مطلب غازہ کی اور فلسطین کی جو حیثیت ہے, جو پرنسپل حیثیت ہے, اس کو ختم کریں. اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی کوئی پاکستان کے لیے مثبت چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہندوستان اور اسرائیل جو اس وقت ان کے درمیان تعلقات ہیں کشمیر کے لحاظ سے, کیا وہ اس کے اندر بنیادی تبدیلی لے کے آنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر, ہندوستان اور اسرائیل جو ہے اس وقت ایک دوسرے کے سب سے بڑے دفاعی جو ہیں ساتھی ہیں, تو کیا آپ اس حقیقت کے اندر تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ کیا آپ کے اور اسرائیلی موقف میں کوئی واضح تبدیلی ہے یا نہیں. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہوگا, لیکن یہ تب تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کشمیر کے اوپر ایک واضح حکمت عملی اختیار نہیں کرتے اور اس کے اوپر آپ نیگوشیٹ نہیں کرتے. تو ظاہر ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے اندر اور اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کا موقف اختیار کرے یا اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو استوار کرے, تو ہمیں کشمیر کے اوپر اسرائیلی موقف کی وضاحت چاہیے, اور اس موقف کی وضاحت کی بنیاد کے اوپر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کس قسم کا اصولی فیصلہ کریں گے. ورنہ اس حالات میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس وقت اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر کریں. اچھا, ایک اور چیز, ابھی کیونکہ کشمیر ایشو پہ جب زیادہ اس نے وہ کیا ہے کرفیو کی وجہ سے 45 ڈیز کے بعد, تو دیکھا جائے تو جو سول اور ملٹری ہماری ہے وہ دونوں ایک سیم پیج پہ آ گئے. تمام قوم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے, آرمی چیف کی طرف دیکھ رہی ہے, ہمارے وزیر خارجہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس ایشو کی وجہ سے ہم لوگ پوری قوم ایک ابھی خاص طور پہ اس ٹائم میں آ کے بالکل ایک یکجان ہو کے, اور یہ ہماری ایک اسٹرینتھ بن چکا ہے یہ ایشو؟
دیکھیں یہ ایشو ہمیشہ سے ہمارا، ہم جب کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں حکومت پاکستان سے لے کے پاکستانی عوام سے لے کے پاکستان کے بچہ اس بات پر متفق ہے کہ کشمیریوں کو ان کا حق خودارادیت دینا یہ ان کی بنیادی انسانی حق ہے، اور ان پہ جو مظالم ڈالے جا رہے ہیں اس لیے کیونکہ وہ پاکستانی پرچم میں اپنی جو لاشیں ہیں ان کو اٹھا رہے ہیں، یا اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، یہ پاکستان کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ جو ظلم کی داستان وہاں لکھی جا رہی ہے اس کی مثال آپ کو اور کہیں نہیں ملتی۔ تو یہ ایک ایسا موقف ہے جو پاکستانی سے بڑھ کر ہو کے ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے آپ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔